اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ لفیف مفروق اور لفیف مقرون میں کون سے قواعد جاری ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہماری گفتگو دو مطالب کے ضمن میں ہوگی۔ سب سے پہلا مطلب یہ کہ لفیف مفروق اور مقرون سے مراد کیا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ لفیف مفروق اور مقرون میں کون کون سے قواعد جاری ہوتے ہیں۔ پہلے مطلب کی طرف آ جائیے۔ لفیف مقرون سے مراد یہ ہے کہ ایسا کلمہ جس کے اندر دو حرف علت اکٹھے ملے ہوئے پائے جائیں، اور یہ عام طور پہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک حرف علت عین الفعل میں ہوتا ہے اور ایک لام الفعل میں ہوتا ہے۔ جیسے اس کی اگزامپل ہے ہمارے پاس طوا، یہاں پہ ہمارے پاس دو حرف علت ہیں، واو اور یا جو کہ الف میں تبدیل ہوا ہے، تو یہ دو حرف علت ہیں، دونوں اکٹھے پائے جا رہے ہیں۔ ایک عین الفعل ہے اور دوسرا کیا ہے؟ لام الفعل ہے۔ تو یہ ہے لفیف مقرون۔ اور لفیف مفروق کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسا کلمہ کہ جس کے اندر دو حرف علت پائے جائیں لیکن ان دو حروف علت کے درمیان کوئی فاصلہ ہو۔ فار ایگزامپل کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ ایک حرف علت فاء الفعل میں ہو اور دوسرا کیا ہو؟ لام الفعل میں ہو، مثلا جس کی مثال ہے ہمارے پاس وقع، یقی۔ یہاں پہ ہمارے پاس دو حرف علت ہیں، ایک واو ہے، دوسرا یا ہے جو کہ الف میں تبدیل ہوا ہے۔ ایک کلمہ وقع ہے، اس کے اندر دو حرف علت پائے جا رہے ہیں، ایک فاء الفعل میں ہے، دوسرا لام الفعل میں ہے، اور درمیان میں قاف جو کہ عین الفعل ہے اس کا فاصلہ ہے۔ تو پس خلاصہ کلام یہ ہوا، لفیف مقرون میں دونوں حرف علت اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے ایک عین الفعل میں ہو اور دوسرا لام الفعل میں۔ اور لفیف مفروق میں دونوں حرف علت کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، ایک فاء الفعل میں ہوتا ہے تو دوسرا لام الفعل میں۔ جب یہ واضح ہو گیا تو ابھی آ جائیے کہ اس کے اندر کون کون سے اعلال کے قواعد جاری ہوں گے۔ سب سے پہلے آ جائیے لفیف مقرون کی طرف۔ اس کا سمپل سا فارمولہ ہے، لفیف مقرون میں ناقص کے قواعد جاری ہوں گے۔ لفیف مقرون میں کیا ہوگا؟ ناقص کے قواعد جاری ہوں گے۔ ابھی دیکھیں لفیف مقرون میں کیا ہے، ہمارے پاس دو حرف علت ہیں، ایک عین الفعل ایک لام الفعل۔ یہاں پہ جو پہلا حرف علت ہوگا عین الفعل، اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا، اس میں اعلال وغیرہ نہیں ہوگا، اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا۔ کہاں پہ تبدیلی ہوگی؟ تبدیلی فقط جو لام الفعل میں حرف علت ہوگا اس میں ہوگی۔ تو اس میں فقط وہ قواعد جاری ہوں گے جو ناقص میں جاری ہوتے ہیں۔ جو 10 قواعد تفصیل سے ہم نے ناقص کی بحث میں پڑھے وہ قواعد یہاں پہ جاری ہوں گے۔ طوا مثلا ہم گردان کرتے ہیں طوا کی ماضی سے، طوا طویا، واو کو نہیں چھیڑا۔ طوو، یہاں پہ یا کو گرا دیا۔ طوت، یا کو گرا دیا، لام الفعل کو، واو باقی ہے۔ طوتا، یہاں پہ بھی لام الفعل کو گرا دیا۔ طوینا، طویتا، طویتما، طویتم، طویتی، طویتما، طویتن، طویتو، طوینا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں مضارع میں یطوی، یطوی اصل میں کیا تھا؟ یطوی یو تھا، یہاں پہ ہم نے واو کو نہیں چھیڑا، لام الفعل کو چھیڑا، یہاں پہ واو، یہاں پہ ضمہ ثقیل ہے، اسے گرا دیا اور بن گیا یطوی، یرمی کی طرح۔ تو بس یہاں پہ بات بالکل سمپل ہے
لفیف مقرون میں آپ نے کیا کرنا ہے، سارے کے سارے قواعد جو آپ نے جاری کرنے ہیں وہ کون سے قواعد ہوں گے، وہ ناقص والے ہوں گے. عین الفعل سے عین الفعل کو آپ نے نہیں چھیڑنا، اسے اس کے حال پہ باقی رکھنا ہے. ابھی آجی لفیف مفروق، اس میں کون سے قواعد جاری ہوں گے؟ اس میں مثال کے یعنی معتل الفا اور ناقص دونوں کے قواعد جاری ہوں گے. مثال کے طور پہ دیکھیں آپ، وقع سے ماضی بنائیں تو جیسے کہ مثال واوی کی ماضی میں اور مثال یائی کی ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو یہاں پہ بھی وقع کی ماضی میں واو میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن یا میں تبدیلی آئے گی، لام الفعل میں تبدیلی آئے گی. وقع اصل میں واقع یا تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح سے الف میں چینج کر دیا. وقع وقیا وقع، یہاں پہ لام الفعل گر گیا. وقت وقتا وقینا وقیتا وقیتما وقیتم وقیتی وقیتما وقیتن وقیتو وقینا. دیکھیں ناقص والی تبدیلی یہاں پہ آئی ہے. جب ماضی کی طرف آئیں گے تو یہ کیا بنتا ہے، وقع یوقی یوقیو. یہاں پہ مثال والی تبدیلی بھی کریں گے، ناقص والی تبدیلی بھی کریں گے. ناقص والی پہلے بتاتے ہیں. یہاں پہ ضمہ ہے اور یہ ثقیل ہے، گرا دیں گے اس کو، ناقص والی تبدیلی ہو گئی. دوسرا مثال میں ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو مثال والی بحث میں ہم نے کیا پڑھا کہ فعل مضارع میں مثال واوی میں اگر واو کسرہ لازمہ اور یا مفتوحہ کے درمیان آ جائے تو اس کو گرا دیتے ہیں. آسان لفظوں میں بیان کرتے ہیں. ہم نے پڑھا کہ مثال واوی میں فعل مضارع کے پہلے سیغے میں اور باقی سیغوں میں بھی ہم کیا کرتے ہیں، واو کو گرا دیتے ہیں. تو یہاں پہ مثال کا قاعدہ بھی جاری ہوگا، واو کو گرا دیں گے، ہمارے پاس کیا بچ جائے گا، یقی 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 یقی، اور اس طرح گردان کرتے جائیں گے. یقی یقیانی یقون، تقی تقیانی یقینا، تقی تقیانی تقون تقینا، تقیانی تقینا عقی نقی. اور اس سے جب آپ ہمارے حاضر بنائیں گے تو کیا بنے گا، تقی سے بنے گا ہمارے حاضر. تقی سے شروع سے تا گرا دیں گے. آخر میں جزم کیسا ہے کہ ناقص کے آخر میں جزم کیسے آتی ہے، لام الفعل کو گرا کے آتی ہے. تو یہاں پہ یا کے اوپر ناقص والا یہ قاعدہ جاری کر دیں گے، اس کو گرا دیں گے، ہمارے پاس بچ جائے گا قے. یہ ایک فعل ہے قے، قیا قو قی قیا قینا. تو پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ لفیف مقرون میں فقط ناقص کے قواعد جاری ہوں گے، اور لفیف مفروق میں مثال کے قواعد بھی جاری ہوں گے، مثال میں جو ہم نے علال کے قواعد پڑھے، اور ناقص کے قواعد بھی جاری ہوں گے. ابھی آ جائیے تطبیق عبارت کی طرف. آ جائیے 32واں سبق، لفیف میں تعلیل. لفیف سے کیا مراد ہوتا ہے، ایسا کلمہ کہ جس کے اندر دو حرف علت پائے جائیں اسے لفیف کہتے ہیں. پھر اس کی آگے ایک قسم ہے لفیف مقرون. یہ کیا ہوتا ہے، جس میں دو حرف علت اکٹھے جڑے ہوئے ملے ہوئے ہوں، جیسا کہ ایک عین الفعل میں ہو اور دوسرا لام الفعل میں ہو. یہاں پہ دیکھیں کیا قاعدے جاری ہوں گے، کہتے ہیں لفیف مقرون میں صرف تعلیل ناقص کے قواعد، تعلیل ناقص کے قواعد جاری ہوں گے. یعنی عین الفعل جو حرف علت ہے اس میں کوئی تعلیل اور کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. طوا، یہاں تبدیلی یا میں ہوئی، یا کو الف میں چینج کیا ہم نے، واو میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یطوی، واو میں کوئی تبدیلی نہیں، یا میں تبدیلی ہوئی جو کہ اصل میں یطویو تھا اور یا پہ ضمہ ثقیل تھا، اس کو ہم نے گرا دیا. یطوی، واو میں کوئی تبدیلی نہیں، یا کو جیسا کہ ہم ناقص میں لام الفعل کو گرا دیتے ہیں امر حاضر میں، یہاں پہ یا کو گرا دیا. طاوین، جیسا کہ داعین میں
ناقص میں اسم فاعل میں جب تنوین ہو رفع کی یا جر کی تو لام الفعل کو گرا دیتے ہیں. تعوین میں بھی ہم نے لام الفعل یا کو گرایا، واو میں کوئی تبدیلی نہیں کی. مطوی میں یہاں پہ جیسے کہ مقضی، مرمی میں ہم واو جو اس میں مفعول کی ہوتی ہے اور جو یا ہے ان کا واو کو یا میں چینج کر کے ادغام کرتے ہیں، ایسے ہی ہم نے یہاں پہ کیا. لام الفعل کی جو یا تھی اس کا اور اس میں مفعول کی جو واو ہے اسے یا میں چینج کر کے آپس میں ادغام کیا، اور جو عین الفعل میں واو ہے اس میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی. تو پس لفیف مقرون میں فقط ناقص کے قواعد جاری ہوں گے. ہاں، لفیف مفروق یہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلمہ جس کے اندر دو حرف علت پائے جائیں اور دونوں کے درمیان فاصلہ ہو، جیسے کہ ایک فاعل فعل میں ہو تو دوسرا لام الفعل میں ہو. لفیف مفروق میں فعل مثال اور ناقص دونوں کی تعلیل واقع ہوگی. جیسے ماضی وقع، یہاں پہ چونکہ مثال میں ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تو واو میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، فقط یا میں ہوگی جیسے کہ ہم نے بتایا. مضارع یقی، یہاں پہ دیکھیں مثال والی تبدیلی بھی ہوئی ہے، واو حذف ہوگی، اور ناقص والی تبدیلی بھی ہوئی ہے کہ یا کے اوپر جو ضمہ تھا اسے گرا دیا. امر حاضر قے، دونوں تبدیلیاں ہیں. اس میں فاعل واقن، یہاں پہ ناقص والی تبدیلی ہوئی ہے، اور اس میں مفعول موقی مرمی کی طرح. ابھی اس کی کچھ گردانیں ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں لفیف مفروق کی گردانوں کے کچھ نمونے. والیہ یلی، والیہ یلی، یلی سے دیکھیں ماضی معلوم والیہ ولیہ ولو، لام الفعل گر گیا، ناقص والی تبدیلی ہوئی ہے. والیت، والیت، والیتا، ولینا، ولیتا، ولیتما، ولیتم، ولیتی، ولیتما، ولیتن، ولیتو، ولینا. ابھی دیکھیں مضارع میں یلی، یہاں پہ واو بھی گر گیا اور یا سے ضمہ پیش بھی گر گیا، اور یہاں پہ دونوں تبدیلیاں ہوئی ہیں، ناقص والی بھی مثال والی بھی. دیکھیں پڑھیں، یلی یلیانی یلونا، تلی تلیانی یلینا، تلی تلیانی تلونا، تلینا تلیانی تلینا، علی اور نلی. امر حاضر دیکھیں قے کی طرح، لے، لیا، لو، لی، لیا، لینا. آگے نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ آپ کے سامنے اسکرین میں شو ہو رہا ہے. مضارع منصوب کے ساتھ دیکھیں لئی یا لیا، یہاں پہ بھی وہی یلی سے آگے بنا ہے. مضارع مجزوم بھی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے. اس میں فاعل بھی دیکھیں یہاں پہ لام الفعل گرا ہوا ہے، والن، والیانی، والونا، والیتن، والیتانی، والیاتن. اس میں مفعول مولی، مہدی، مقضی، مرمی کی طرح ناقص والی تبدیلی یہاں پہ جاری ہوئی ہے. ماضی مجہول دیکھیں ولیہ، ولیہ، ولو، سامنے آپ کی ساری گردان ہے. مضارع مجہول بھی دیکھیں یولا، یولا، یدعا کی طرح. آگے ایک اور آپ کو اگزامپل دے رہے ہیں، فاعلہ یفعل سے واجیہ، یوجا. اس کی گردانیں ماضی کی، ماضی معلوم کی، مضارع معلوم کی، امر حاضر کی، نون تاکید ثقیلہ خفیفہ کے ساتھ، مضارع منصوب، مضارع مجزوم، اسم فاعل، مفعول اور مجہول کی گردانیں، یہ سارے آپ کے سامنے چارٹ میں شو ہو رہی ہیں. ابھی لفیف مقرون کو دیکھیں ذرا، یہاں پہ کیا ہوگا؟ فقط ناقص والا اعلال ہوگا. قاویہ، یقوا، فاعلہ، یفعل. دیکھیں قاویہ کی ماضی معلوم سے گردان ہوئی ہے. پھر آگے یقوا، اس کی مضارع معلوم کی گردان آپ کے سامنے ہے. یقوا، یخفا کی طرح بالکل. امر حاضر جو ہے اس کی گردان آپ کے سامنے ہے. مضارع منصوب، مجزوم، یہ ساری گردانیں دیکھیں آپ کے سامنے ہیں.
اسی طرح لفیف مقرون کی ایک اور مثال انہوں نے یہاں پہ دی ہوئی ہے، فعل یفعل شوا یشوی، یہاں پہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں تو تبدیلی فقط لام الفعل میں ہو رہی ہے اور ناقص والے قواعد فقط جاری ہو رہے ہیں۔ ماضی معلوم، مضارع معلوم، امر حاضر، مضارع منصوب، مضارع مجزوم، اسم فاعل، دیکھیں شاون لام الفعل گرا ہوا ہے، اسم مفعول اور مجہول کی گردانیں ساری آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ آپ کے سامنے تمرین ہے، جو پیچھے ہم نے جتنے بھی علال کے سبق پڑھے ہیں ان کے سارے درسوں کی یہاں پہ تمرین ہے۔ تو ہم بارہا سب کی تمرینیں کروا چکے ہیں، تو یہ تمرینیں آپ لوگ خود حل کریں گے۔ پہلی تمرین ہے مندرجہ ذیل کے معطل الفاظ کی نوعیت اور ان کا علال بیان کیجیے۔ وقع، باع، یرجو، یہاب، یزکو، دعا، استدعا الی آخرہ۔ سوال نمبر 2 ہے مندرجہ ذیل مصادر سے فعل ماضی، مضارع، امر حاضر، اسم فاعل اور اسم مفعول بنائیے اور ان سب کو مکمل طور پر صرف کیجیے یعنی گردان کیجیے۔ الوقایۃ وقا یقی سے بنے گا، الدعاء دعا یدعو سے بنے گا، الطی طوی یطوی، الجری جرا یجری، الہوایۃ ہوا یہوی، وعی وعا یعی، ایصال اوصل یوصل، العودہ العودۃ عاد یعود، الاستفادۃ استفاد یستفید۔ ہم نے یہ صیغے بنا دیے، گردانے آپ لوگ خود کریں گے۔ تمرین نمبر 3 مندرجہ ذیل معطل افعال کو باب افعال میں لے جائیے، پھر ان کی ماضی، مضارع، امر حاضر اور اس میں مفعول کو صرف کیجیے یعنی گردان کیجیے۔ وعدہ سے اوعد یوعد اعادا، قام سے اقام یقیم اقامتا، طار سے اطار یطیر اطارتا، راضیہ سے ارضی یرضی ارضاء، وجا سے یہ واجیہ ہونا چاہیے، واجیہ یوجا ہوتا ہے، اوجا یوجی ایجاء، ہوا سے اہوا یہوی اہواء۔ آگے تمرین نمبر 4 اور ان کی گردانیں آپ خود کریں گے۔ تمرین نمبر 4 مندرجہ ذیل معطل افعال کو باب تفعیل میں لے جائیے، پھر ان کے ماضی، مضارع، امر حاضر، اسم فاعل اور اس میں مفعول کو صرف کیجیے یعنی گردان کیجیے۔ ثنا سے ثنا یثنی تثنیۃ، یہ ناقص کا جو مصدر آتا ہے باب تفعیل سے ہم نے بتایا وہ تفعیلہ، تو ان کے وزن پہ آتا ہے۔ وصا یوصی توصیۃ، قاویہ سے قوا یقوی تقویۃ، یہ جو ہم لفظ تقویت اردو میں بھی پڑھتے ہیں یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ ساویہ سے سوا یسوی تسویۃ، باقی گردانے آپ لوگ خود کریں گے۔ تمرین نمبر 5 مندرجہ ذیل معطل افعال کو باب افتعال میں لے جائیے، پھر ان کے ماضی، مضارع، امر حاضر اور اس میں فاعل کو صرف کیجیے۔ یہ ہمارے پاس مندرجہ ذیل افعال ہیں، وہابا، یاسیرا، جابا، خارا، جبا، ہدا۔ یہاں پہ وہابا اور یاسارا میں کچھ خاص قواعد جاری ہوں گے، وہ ابدال کے ہم آگے پڑھیں گے، اس کو چھوڑ دیں آپ ابھی۔ جابا، خارا، جبا اور ہدا، ان سے آپ لوگوں نے باب افتعال بنانا ہے۔ مثال کے طور پہ جابا سے کیسے بنے گا؟ اجتابا یجتابو اجتیابا، اور خارا سے بھی سیم اسی طرح بنے گا۔ جبا سے اجتبا یجتبی، ٹھیک ہے، اجتباءً، اس طرح سے جبا سے باب افتعال بنے گا۔ تو یہ ہم نے آپ کو صیغے بنا کے دکھا دیے، ان کی گردانیں آپ لوگوں نے خود کرنی ہیں۔ آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہماری اعلال حرف علت میں جو تبدیلی کی بحث تھی وہ مکمل ہوئی۔ اس کی آپ نے زیادہ سے زیادہ مشق کرنی ہے، تمرین کرنی ہے، چونکہ یہ صرف کی مشکل ابحاث میں سے ہے۔ جتنی آپ تمرین کریں گے اتنی ہی آپ میں مضبوطی آئے گی۔ آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ ہم محموز کی بحث کو لے کے آئیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.